میرا نام فوزیہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور ادھر آ کر اپنے بابا کی بزنس سنبھالنے لگی۔ بابا کو ہر وقت میری شادی کی فکر رہتی تھی۔ پھر آخر کار بابا نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ شادی کے کچھ دن تو بہت ہنسی خوشی سے گزرے، پھر میں امید سے ہو گئی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا، لیکن میری خوشی کچھ وقت کے لیے تھی۔ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا اور دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں نے دوبارہ سے آفس جانا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کے لیے جینے لگی۔ مجھے اپنے گھر میں نوکری کی ضرورت تھی۔ جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس کے حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا بھولا بھالا نوجوان سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا، سفید رنگت، لمبا قد، پہاڑوں کا باسی مگر نرم ہو، سخت ضرورت مند نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا نام رضوان بتایا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا سیال کوٹ کا رہنے والا ہوں، FA پاس ہوں، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے بھی جگہ کا نام بھی بتایا۔ میں نے کہا شام کو سابقہ ملازمت کے متعلق کاغذات لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے جواب دینے پر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر میرے ذہن میں اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے آج 22 سال گزر گئے تھے۔ تب سے ابھی تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالنے اور اپنے اکلوتے بیٹے احمد کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا، مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں ملی تھی۔ چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے گا۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی شریف اور اچھا محافظ مل جائے، میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو بیٹے کے ہوتے اسے رکھ لوں تاکہ وہ ٹرین ہو جائے۔ اسی اثنا میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے انور چچا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسہ مند آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے ملازمت کے سلسلے میں۔ تبھی تو رضوان آیا جو مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ رضوان کو چچا انور ہی لے کر آیا تھا۔ میرے بیٹے نے اس کے بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ لڑکا نیک تھا۔ دیانت داری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اسے اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ تایا نے اس کی پرورش کی تھی مگر تائی کی بدسلوکی کی باعث اب وہ مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے رضوان نے شام کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ محنتی اور ذہین تھا۔ 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ جلد ہی اس نے بزنس کے متعلق کافی کچھ سیکھ لیا تھا۔ اسے آفس ورک بھی سونپ دیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ روز اول سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی ہنیوی سنجیدگی اور فرمانبرداری بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ اچھا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی جان فشانی سے ہر کام کیا جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا۔ جلد ہی ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی وہ فوری طور پر میں اسے مہیا کر دیتی۔ اس کے امتحان ہوتے تو ہم اسے ان دنوں میں چھٹی دے دیتے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے جیٹھ کافی سال سے لندن میں رہ رہے تھے۔ وہ پاکستان آئے۔ میرے بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کر لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کا تھا، اسی لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا، مگر تایا کے جوش دلانے پر وہ نئی دنیا میں جانے کے خواب آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی، جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا، مگر اب اپنے بیٹے کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تھی تو وہ رضوان ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار سے محروم، رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسے میں اس سے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم مکمل کی اور اس قدر محنت کی کہ BCom کیا اور پھر اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ جس روز میرا بیٹا لندن روانہ ہوا میں خوب روئی تھی۔ اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے مجھے تسلی دی، کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ سے میں نے خود کو توانا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے اپنے محرم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی
زندگی محرومگی میں گزارنے کا قلب بھی آج کے دن ہی ہوا۔ جس بیٹے کے لیے عمر کے سنہرے دن بیوگی میں گزارے، اسے پالا پوسا بڑا کیا، وہی مجھے چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج ازدواجی زندگی کا پرآسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ کے لیے میرا معاون رضوان سامنے آیا تو نظریں اس کے غمگسار چہرے پر جم گئی۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص سے دلاسا دیا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اس کے ساتھ 4 سال گزارنے کے بعد ایک پختہ اور مضبوط انسان اس میں نظر آتا تھا۔ اس کے لڑکپن کا بھولا پن کا دور ختم ہو گیا تھا، وہ ایک پر اعتماد مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹ لے اور ہم خوب اچھی طرح باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا اسے پار کرنا نہ اس کے بس کی بات تھی اور نہ میرے بس کی۔ وہ ملازم تھا اور میں مالکن تھی۔ اس دن کے بعد میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی، وہ بھی پہلے سے زیادہ میری دعوے داری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوی کے بعد ایک بار پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اس طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی، جو عورت کا احترام کرنے کے ساتھ دل سوزی سے غمگساری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ مگر زندگی کے اس موڑ پر جبکہ میرا بیٹا جوان تھا، میری عمر 40 سال تھی، اس طرح کی آرزو کرنا مجھے اب کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحے کا تصور بھی کہ ایک نئی زندگی پھر سے شروع کر دوں مجھے حجاب دلانے کو کافی تھا۔ میری اور رضوان کی عمر میں بھی بہت فرق تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے میرے بیٹے کے برابر تھا، اس کی عمر 27 سال ہوگی۔ تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانیت میری غمگساری کی تو مجھے اس کے تحفظ کا احساس ہوا جو کسی بھی عورت کو درکار ہوتا ہے جب وہ اکیلی اور بغیر مضبوط سہارے کی زندگی گزار رہی ہو۔ اگرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے مگر وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ ان دنوں رضوان میرا خیال رکھ رہا تھا، میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے تھے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی، میری امنگ اور آرزو ادھوری رہ گئی۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بیدار ہو گئی۔ کبھی سوچتی کہ کاش میری کوئی اور بھی اولاد ہوتی، کبھی سوچتی کہ میں نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے، اب جب ہی رضوان آمدنی کا حساب کتاب دینے آتا تو میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو میری کیفیت عجیب ہوتی۔ میں کس طرح اسے اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں بیوہ کو دوبارہ گھر بسانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کا شادی کرنا کوئی جرم نہیں اور میں ان باتوں سے بیزار محسوس کرتی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ بیوگی کوئی جرم تو نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اب لگتا کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم گاڑی میں سبزی لینے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی۔ ایک بوڑھا بھکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا، کچھ دے دے، بھوکا ہوں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 100 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی اور رضوان کی طرف دیکھا تو وہ بھی کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ تبھی اس کو میں نے کہا، توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بھکاری بھی نہ کوئی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں بھی کوئی عورت خوبصورت ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی اقامت کی وجہ سے آپ سے عمر میں زیادہ بڑا لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تو مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ رضوان، تم کام میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنا ہوش نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا مگر یہ بات کر کے خود شرمندہ ہو گئی۔ مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم صحیح بات ہے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی ہیں، بس رہنے بھی دو۔ تم مبالغہ آرائی سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، ابھی آپ شاندار ہیں، خود سے بے شک غافل رہتی ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقل کی فکر لگی رہتی تھی، دن رات اسی میں لگی رہی، چاہے تو ابھی بھی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو رضوان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں، اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا، تبھی بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گیا۔ یہ بات نہیں، مگر تم ہی سوچو، جبکہ آج کمسن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ کہو رضوان، میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو
میں اس کی دیدہ دلیری اور جرت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا مدی اور فرما بردار ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے یہ بات کہہ کر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں رضوان، تم واقعی بہت اچھے ہو، مگر ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی ہے، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، آپ سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے، رضوان تمہارے بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں۔ جب تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی مجھے لگا کہیں یہ میری دولت پر نظریں نہ جمائے ہو۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود کی مٹی پلید کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی۔ دل کہتا تھا کہ اس پیشکش کو مان لو، دماغ کہتا تھا نہیں، ابھی وقت بیت گیا ہے، انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں یہ دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہیں تھی، طوفان اندر ہی اندر پل رہا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی۔ بالآخر میرا ذہن اور وجود تھک گئے، میں بیمار پڑ گئی۔ اب گھر میں کون تھا رضوان کے سوا؟ اسے میری تیمارداری کرنی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میری دوا لانا ہوتی یا کچھ بھی، یہ سب اکیلے میں کرتا۔ واقعی اکیلی عورت کو کسی مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقیناً رضوان سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی صاف ستھری طرز عمل سے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں نے ذہن میں اسے جیون ساتھی کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ آدمی ہر لمحے ایک ہی بات سوچتا رہے اور اس کشمکش سے نکل بھی نہ سکے، تب ایک دن ضرور وہ اپنی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پل سوچنے سے میرے بھی اعضاء جواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے بزنس کے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیا، تمام امور رضوان کے ذمے ہو گئے۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا، میں اپنے ہاتھوں سے سر دبا رہی تھی کہ رضوان آفس میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی، تبھی میں نے کہا کہ یہی فائلیں رکھ دو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دی اور بولا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں نے کہا نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دکھا دینا۔ اس نے منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے سکون ملا۔ بے شک عورت کو اپنی باغ بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اندر ایک محروم عورت برسوں سے سسکتی رہی تھی، جو باہر کی کسی تازہ جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کسی بھی لمحے دلدل میں گر سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی۔ تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کے سارے راز کو تراش کر سکتا ہے۔ بس میں نے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کیا کہ اس وقت رضوان سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں ہے۔ رضوان نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اپنے اوپر گر جانے کی ڈر سے سہمی پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی، میرے کمرے سے چلا گیا۔ میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہیں آیا، اور نہ اس کے بعد میں نے اسے فون کیا۔ وہ بولا، آج آفس سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں مصروف ہوں، آفس میں کام زیادہ ہے۔ اس کا لہجہ اس قدر سپار تھا کہ مجھے لگا اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے میرے خوف اور پریشانی سے بخوبی آگاہی ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی اور اچھی کمپنی میں اسے ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گیا، کچھ کاغذات پر دستخط کروائے، وہ بھی میں نے کر دیے۔ تب اس نے کہا، میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا، شاید اتنے اہم فیصلے سے آپ ڈرتی ہیں۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو بھلا دیتے ہیں جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میرے اعضاء مضبوط اور سوچ متوازن ہے، آپ بھی اپنے اعضاء مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر اور برا اثر نہ پڑے۔ اس کی گفتگو سے میرے دل و ذہن پر چھائے بادل چھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہیں گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا، مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تمہیں اس میں خسارہ ہوگا، جبکہ مجھے نہیں، مجھے بھی خسارہ نہیں ہے۔ وہ بولا،
میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں شادی کی طلبگار ہوں؟ آپ اپنے جیٹ کو کہیے، وہ لندن میں ہے جہاں اس معاملے میں لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کے بعد میں نے اپنے جیٹ کو فون کر دیا، ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولے آپ ضرور شادی کر لیں، آپ کے بیٹے کو میں سنبھال لوں گا، مگر بزنس کے مالک آپ ہی رہیے گا، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا۔ جیٹ کی اجازت سے میں نے رضوان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اسے اس بات پر قبول نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کرتا۔ وہ سخت برہم ہوا، اس نے مجھ سے قطع تعلق کروا لیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر بزنس اپنے نام کروا لیا اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹے کو بزنس کا سارا سرمایہ دے کر میں خوش تھی، مگر کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ رضوان کو نہیں تھا۔ اسے ایک اور اچھی جگہ تنخواہ پر ملازمت مل گئی، لیکن میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے رضوان سے کوئی شکوہ نہیں، اس سے عمر کے فرق کے باوجود واقعی مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی تھی، مگر میرا دل اس کی ساری محبت پا کر بھی بے سکون رہا، کیونکہ جس بیٹے کی جوانی کے سنہرے دنوں کو قربان کر کے میں نے اسے پروان چڑھایا تھا، آج مجھ سے ملنا بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ شاید میرا دوسرا نکاح اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکاری ملازم ہوا کرتا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا، ایک فروٹ بیچنے والے کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی۔ سلیقہ مند خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے رشتے پہ اعتراض تھا کہ وہ ایک فروٹ بیچنے والی کی لڑکی ہے۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے، وہ کیا تربیت کرے گی میری اولاد کی؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ ماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہ سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ میرے گھر میری دلہن بن کر آئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا اتنا نہیں پتا، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، یوں تو بڑے دل والی ہے، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل دیسی ہی تھی جیسے میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند اور تابع دار، جبکہ میری دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہ تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھا رات دیر تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی ہے، کس حال میں رہتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہی دنوں میں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھک ہارا گھر آیا تو وہ کہنے لگی، آپ جو کھانا باہر سے کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک بار مہینے کا راشن لا دیا کرے، روز روز بازار سے خریداری نہ کرنی پڑے۔ اس فروٹ بیچنے والی لڑکی کی اتنی ہمت کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے۔ مجھے غصہ آیا، تم کسی بڑے باپ کی بیٹی نہیں ہو کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچہ دیا جائے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ نہ سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ 2 دن بستر پر پڑی رہی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ پھر اس نے گھر میں سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، اس طرح اس کی روٹی کا انتظام ہو جایا کرتا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی زیادہ بے پرواہ ہو گیا۔ ایک دن ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب تم گھر پہ نہیں ہوتے تو تمہارے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں، میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی دیر تک باتیں کرتی ہے؟ بس یہ پتہ چلا تو اسے جان سے مار دوں گا۔ لیکن میں ایک موقع کی تاک میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کی بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی، وہ کہہ رہی تھی، سائیں صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور غربت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے گا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی کہ اس سے کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا۔ میں نے باہر آ کے اسے دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگا اور فریم لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اللہ سے میری شکایت کر رہی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا، وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو غربت کے ہوتے خود شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو ڈرتے ہوئے کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر
حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پہ کھڑا تھا، میرے آنے پہ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد اللہ سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، اور آج مجھ سے نان نفقے کا اختیار چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی، وہ تو دو جہانوں کا رب ہے۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پہ بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں اس نے میرے حق میں کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کے سائیں نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔